الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل اور بڑی احادیث بھی ملتی ہیں۔ ہم سب کی تمنا ہے کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ ہم سب نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان کا ایک اور وار، یار تیرا دل تو لگتا نہیں نماز میں، تلاوت کرتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، چھوڑ دے پھر فائدہ کیا؟ ہاں یہ مت کرنا کہ شیطان تمہیں بہکائے، جو تھوڑا بہت کر رہے ہو اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تو گئے نا، پھر تو آؤ گے کیسے واپس؟ میں اس کا آپ کو سولوشن بتاتا ہوں۔ سولوشن یہ ہے کہ جس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا نا، وہ کیا کرے؟ جب کوئی گناہوں کا بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کو نیکیوں میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ جب آپ کو ایسی فیلنگ آئے نا کہ یار مجھے نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، محفل میں، اجتماع میں، مسجد میں مزہ نہیں آ رہا، فوراً ریئلائز کر لو کہ یار بیمار ہو گیا ہوں۔ اب کیا کرنا ہے؟ عبادت نہیں چھوڑنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، معافی بھی مانگنی اور آتے رہنا ہے۔ ہوگا کیا کہ چند دنوں کے بعد جب یہ دل سے گناہوں کا ورق ہٹے گا نا تو سجدوں کی لذت آنا شروع ہو جائے گی، عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیماری کے دن چلے جائیں گے۔ اب بیماری بھی رہوں اور دوائی بھی نہ لوں تو بیماری تو اور بڑھ جائے گی نا۔ کچھ لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں، یار میں مسجد میں جاتا ہوں مزہ نہیں آتا، ارے اب تو اور مسجد میں جانا ہے، قرآن پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا، ارے اب تو اور قرآن پڑھنا ہے، میں ذکر کرتا ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے، ارے اب اور ذکر کرنا ہے کیونکہ دل بیمار ہو گیا ہے، مجھے اس بیمار دل کو صاف کرنا ہے۔ اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جانے کا ایک سبب یہ بھی لکھا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور آخری وقت بندے کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ دل سخت مت ہونے دینا، دل کالا مت ہونے دینا، دل بگڑنے مت دینا۔ اگر فیل ہو رہا ہے نا کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ، آج ہمیں پتا چلے کہ یار میری زبان میں اچانک لکنت آ رہی ہے، پیر صحیح چل نہیں رہا ہے، ہاتھ میں کپکپاہٹ آ رہی ہے، آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں، کان صحیح سن نہیں رہا، تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کو، ارے کوئی بات نہیں، پیر نہیں چل رہا، ایک تو چل رہا ہے نا، فوراً ڈاکٹر کے پاس، فوراً کلینک۔ یار اچانک کیا ہو گیا؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے سنائی نہیں دے رہا، میرا پیر سیدھا نہیں ہو رہا، فوراً جسم میں جہاں گڑبڑ ہوئی ہم نے ڈاکٹر کو، لیبارٹری کو پکڑ لیا۔ ارے جب تمہارے ایمان کے معاملے میں، تمہاری عبادت کے معاملے میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تمہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا سجدوں میں دل نہیں لگ رہا، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو آنسو نہیں بہ رہے، تمہیں یاد مدینہ نہیں تڑپا رہی، سمجھ لو میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اب مسجد چھوڑ کر مت جانا، اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا کہ مولا بیمار بن گیا ہوں، مولا گناہوں نے ورق چڑھا دیا ہے، دل سیاہ ہونے لگ گیا ہے، اے اللہ دل بگڑنے لگ گیا ہے، کریم مدد کر۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، ارے کونین کے والی ہیں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی، وہ اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر اچھا کروں، میں تیری عبادت کروں، تیری بارگاہ میں سجدے کروں۔ مانگو نا اپنے رب سے، وہ کریم ہے، وہ تمہارا دل صاف کر دے گا، وہ تمہارے دل سے یہ گناہوں کی عادت چھڑا دے گا۔ بس فکر رکھنا کہ دل بدل نہ جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکتا، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ہم کیسے نکلیں گے مشکل سے؟ میں قرآن پاک کی آپ کو آیت سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ خدا کی قسم یہ آیت اتنا دلاسا دیتی ہے، کمال کی آیت ہے، میرے رب نے کمال اعلان فرما دیا، فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ ہے، کاش آپ یہ آیت یاد کر لو، یقین کریں یہ آیت جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا، جب بھی پریشانی میں ہو کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے؟ مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے۔
ہے. ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے, اور اس کا اعلان سنو کیا ہے, جھوم جاؤ. اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا, نکلے گی راہ. آپ کو یقین, میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا, مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں. گھر بک گیا, گاڑیاں بک گئیں, گھر کا سونا بک گیا, بندہ روڈ پر آ گیا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ سے لو لگائے رکھی, اللہ نے پھر کھڑا کر دیا, پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا. اس کی عقل دیکھیں نا, میری اور آپ کی عقل محدود ہے, اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی, کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا, آج پھر کیسے سب آ گیا. کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے, اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی, اللہ ادھر سے دے گا, گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ کافی ہے, بھروسہ کرو اس پر. پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے, ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے, ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے, یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا, یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سالو ہو جائے گا, میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے, اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا, اس دن طبیعت ہری بھری بھری ہری ہو جائے گی. اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا, مشکلیں آسان ہو جائیں گی. ہٹ جائے گا دوستوں کے ساتھ, وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا, مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا, کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا. جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے, کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا. اچھا, آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا, آپ کہیں گے کون ہو بھائی, میں تو جانتا ہی نہیں. جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے. مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا, بلایا جاتا ہے. جو نہیں آتا نا, اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل ہوتی, مغرب میں بھی فل ہوتی, عشاء میں, فجر میں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا, تمہاری بھول ہے. تم نہیں جاتے, تمہیں بلایا نہیں جاتا. تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا, میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو. پنجاب والوں کی ایک بات بڑی مشہور ہے, میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں, باقی شہروں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں. جب بھی آئیں بڑا خیال کرتے ہیں مہمانوں کا, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے کیا کرتے ہو؟ مہمان خوش ہو کر جائے. ایسا ہی ہے نا, اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار مہمان راضی ہو کے جائے. اب مہمان کو کچھ تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں. ایسا ہی ہے, جب اللہ کے گھر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے جھولی بھر کر نہیں بھیجے گا, اسے خوش کر کے نہیں لوٹائے گا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں. ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ وہ تحفے کے ساتھ بھیجتا ہے, اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ. پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے. جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے, یاد رکھیے گا. جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ دن عطا فرمایا. جمعہ کے دن کچھ خاص اعمال کرنے والے ہیں, وہ بھی عرض کرتا ہوں. لیکن جمعے کی پہلے اہمیت کو سمجھیے کہ جمعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایتوں کے ذریعے علماء نے بتایا کہ جمعہ یوم العید ہے. جمعہ سب دنوں کا سردار ہے. جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا.
جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، کیونکہ جمعے کی ایک نیکی کا